سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف اور سورہ انعام کا کچھ حصہ 8ویں پارے میں۔ اعراف جو ہے ایک جگہ کا نام ہے جس کے نام سے پوری سورہ ہو گئی۔ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کو اعراف کہا گیا ہے، اور ان کا تذکرہ آیا ہے۔ منادا اصحاب الاعراف، اعراف والے پکاریں گے، جنتیوں کو بھی پکاریں گے، جہنمیوں کو بھی۔ وہاں پر اس سورہ میں دونوں لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلے جنتی لوگ آواز دے کر بلائیں گے، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، یعنی جنت والے جو ہے دوزخ والوں کو پکار کر کے کہیں گے کیا؟ ان قد وجدنا ربنا حقا وعدنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔ جنت والے یہ کہیں گے ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا، ہمیں جنت دے دیا۔ تمہارا خدا جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی وہ وعدہ پورا دیکھ لیا؟ جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے، کون؟ جنتی۔ اور اس دن جنت میں جانے والے یہ پکاریں گے، اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا جنت دینے کا وہ ہمیں پورا کر کے دکھایا۔ تو دوزخی سنیں گے جنتیوں کی باتیں، اور وہ کیا کہیں گے؟ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ کہیں گے اے جنتیو، ہمارے اوپر بھی وہ تھوڑا سا پانی دے دو جو تم پی رہے ہو، یا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو جنت کے۔ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ پھر جنتی کہیں گے یہ جنت کی نعمتیں کافروں پر حرام ہیں، اللہ نہیں دے گا۔ تو جنتیوں کا اور دوزخیوں کا جو مکالمہ ہے وہ اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بیان کرنا آسان ہے، ہمارا اور آپ کا شمار کس میں ہے یہ اسی دن پتہ چلے گا، اسی دن پتہ چلے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قیامت کے دن جس کے نام کا یہ اعلان ہو گیا کہ فلاں کا بیٹا جنت میں جا رہا ہے، اس سے بڑی خوشی اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اسے پروانہ مل گیا۔ ہم نے سنا ہے یہاں پر لوگ امریکن ایمبیسی کے پاس بہت بھیڑ لگائے رہتے ہیں، اور جب کسی کا ویزا گرانٹ ہوتا ہے تو باہر سنا ہے اس کے پٹاخے اڑتے ہیں، اچھل کود ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کو جنت میں جا رہا ہے۔ اور ایک بار دیکھا بھی سڑک پر پورے رشتہ دار سب پٹاخے اڑا رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑی نعمت اس کو مل گئی۔ آپ بھی جا کر یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کو ویزا ملتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم خلقناکم ثم صورناکم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ۔ ہم نے تم کو پیدا کیا اور بہترین صورت دی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے تمام فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ واقعہ بارہا آپ نے سنا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، ایک ترتیب ہے اس میں۔ زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھائی گئی، ہر جگہ کی مٹی اٹھائی گئی اور گوندھا گیا، اور اس کو جنتی پانی سے گوندا گیا، اور پھر اس کو جو شکل دی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ انسان کی جو شکل ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بہت نقطے کی بتاؤں، یہ جو شکل ہے نا ہماری، آپ کی، میری، سارے انسانوں کی، دوزخیوں کو جب ڈالا جائے گا دوزخ میں اس شکل کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا، یہ شکل اللہ کو پسند ہے۔ آپ کو میں بتاؤں اس شکل کے ساتھ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنمی کی شکل ہی الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کی شکل کہ اگر وہ بیٹھ جائے مکہ اور مدینے کے درمیان جو مسافت ہے وہ پوری گھیر لے گا، یعنی 450 کلومیٹر کا چوڑا ہوگا۔ 425 کلومیٹر مکہ اور مدینے کے درمیان ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک جہنمی اتنا چوڑا ہوگا، اتنا بڑا اونچا ہوگا۔
عذاب بھی تو چکنا ہے، یہ چھوٹے جسم کو کیا عذاب ہو، بڑا بنایا جائے گا اور اس کو عذاب چکھایا جائے گا۔ اس کے کانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک ایک پہاڑ کے برابر تو ایک کان ہوں گے اس کے۔ شکل بہت الگ ہوگی دوزخ میں جانے کی۔ اب ایک بہت نفیس بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا ہی عمدہ بات کہی مفسرین نے کہ آخر اس شکل میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی بھی یہی شکل ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے مثل شکل کو دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا، شکل بدل دی جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بات خلقت آدم کو ذکر کرنا ہے تو یہاں ایک چھوٹی سی بات ایولیوشن کے متعلق بھی عرض کر دوں۔ ڈاروینزم آپ کو پتہ ہے، ایک سائنٹسٹ ہے جس نے ایک تھیوری لوگوں کے سامنے پیش کی، اور کچھ انت بھگت ہیں آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ ہم بندر کے بچے ہیں۔ ہاں، ترقی کرتے کرتے اب یہ انسان ہو گئے، اور اس پر ان کا ایسا یقین ہے کہ پہلے جو تھے بندر تھے، اور بندر سے پیدا ہو کر کے، یہ پڑھا ہوگا نا اپنے سائنس میں، تاریخ میں، ہسٹری میں کہیں تو پڑھا ہوگا، ڈاروین کا نظریہ۔ ڈاروین کتنے سال پرانا ہے، لیکن اس کے نظریے کو آج پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا نظریہ ابھی باطل بھی قرار دیا بعض لوگوں نے، اس کو انکار بھی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے بڑے بڑے سینئر اداروں کے اندر اس نظریے کو باطل بھی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں بھی اور کئی جگہوں پر اس پر لوگ جمے ہوئے ہیں کہ نہیں، بندر کی اولاد ہے۔ پہلی بات تو جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی۔ بندر والوں کو میں کہتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ ایک بار ایولیوشن ہوا، یعنی بندر تھا ان کا دادا، اور اولاد جو ہے بڑھتے 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 انسانوں کی طرح ہو گئی، تو یہ پروسیس کنٹینیو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی ایک ہی بار بندر سے انسان پیدا ہو گیا، اب انسان سے گھوڑا کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اب انسان سے کوئی کتا بھی ہو جائے، بڑھتے پھر یہ انسان کی شکل ہو گئی، دم غائب ہو گئی، یا پھر جیسے جیسے یہ ترقی یافتہ بندر ہے ان کے نظریے کے مطابق، نہ انہوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، ایولیوشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بندر سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی کی بات مان رہے ہیں۔ ان ظالموں سے میں یہ پوچھتا ہوں، تم بھی آنکھ بند کر کے ایک سائنسدان کی بات کو مان لیتے ہو، اور پھر ہم سے پوچھتے ہو کہ جنت اور دوزخ کہاں ہے اور اللہ کہاں ہے؟ ہم نے بھی محمد الرسول اللہ کی بات آنکھ بند کر کے تسلیم کی۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے اوپر وہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے، مسلمانوں نے کچھ دیکھا نہیں، جنت دیکھا نہیں، دوزخ دیکھا نہیں، لیکن مان رہے ہیں۔ تم نے کون سے تمہارے پروجوں کو دیکھا کہ بندر تھے؟ نہیں دیکھا، لیکن مان رہے ہیں۔ بہت سارے نظریے ایسے ہیں۔ ابھی آپ سے میں سوال کرتا ہوں، دنیا اسکوائر ہے یا گول ہے؟ پرتھوی، زمین گول ہے؟ سب مانتے ہیں۔ کون کون جا کر دیکھا ہے؟ دیکھا کوئی نہیں ہے، لیکن مان رہے ہیں۔ جنہوں نے دیکھا وہ سائنسدان لوگ ہیں، یا انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے مشاہدہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ زمین راؤنڈ ہے، گول ہے۔ اب اس کی بات پر یقین ہے، اس کے آلے پر، اس کی مشین پر یقین ہے، باقی پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے ابھی کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، کہاں جا کر کے دیکھیں گے کہ راؤنڈ ہے کہ اسکوائر ہے، کیسی ہے، لیکن مان رہے ہیں آپ۔ فرق اتنا ہی ہے، وہ ظالم بھی آنکھ بند کر کے مانتے ہیں سائنس کی بات کو، لیکن الحمدللہ ہم اس محمد الرسول اللہ کی بات کو جب مانتے ہیں جو اللہ کا سب سے محبوب نبی ہے، اور ایسی خبریں اس رسول نے ہمیں دی ہیں جو 1400 سال کے بعد وقوع پذیر ہو رہی ہیں، تو کیوں ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین نہ کریں؟ میرے عزیزو، بہت ساری باتیں ہیں، میں یہاں پر آپ کو رک کر کے اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بندر کی اولاد ہونا کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم نے کسی سے پوچھا تھا تو کہتے ہیں ہڈیاں فلاں فلاں دونوں سیم دکھتی ہیں، اس لیے
ارے مینڈک کی بھی سیم دکھتی ہے، آپ دیکھیں۔ اور آپریشن کے لیے اکثر جو پریکٹس کے لیے میڈیکل لیب وغیرہ میں مینڈک کو استعمال کیا جاتا ہے، چوہے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا صرف 2 پیر ہو جانا، 2 ہاتھ ہو جانا یا پھر ریڑھ کی ہڈی ہونا یہ سیم ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، بلکہ انسان انسان ہی ہے، انسان ہی سے پیدا ہوا ہے اور اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا، اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا۔ آپ اگر وہ تھیوری مانتے ہیں، ایوولوشن کی تھیوری جو کہتے ہیں کہ پہلے کچھ تھا ابھی کچھ اور ہے اور بعد میں کچھ اور ہو جائے گا، اس کو ہم نہیں مانتے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔